وہ سارے بھائی مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ مصر پہنچے تو انہیں پہچان لیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سے ان کی خاطر تواضع کی اور اپنے بھائی بن یامین کو اکیلے میں گلے سے لگایا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک ترکیب لگاتے ہیں اور اپنے خادموں سے کہا کہ اس پانی کے کٹورے کو میرے بھائی بن یامین کے تھیلے میں رکھ دو۔ جب وہ جانے لگے دروازے کے سینکوں نے انہیں روکا اور کہا کہ شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، اگر تم چور ہوئے تو بتاؤ چور کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس نے سامان چرایا ہو تو وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی تلاشی کروائی تو بن یامین کے پاس سے کٹورا ملا تو بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی چور ہی تھا۔ اس بات کا یوسف علیہ السلام کو بہت برا لگا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو تم کہتے ہو اللہ وہی جانتا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ اس کی جگہ ہمیں رکھ لیجئے، ہمارے بابا بہت بوڑھے ہیں، وہ بن یامین سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں رکھ لیجئے اور بھائی کو جانے دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ گنہگار کے سوا ہم کسی کو نہیں رکھتے۔ وہ سب بھائی پریشان ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم اپنے بھائی بن یامین کو کیسے چھوڑ کر جائیں، ہم نے تو اپنے بابا کو قسم دی ہے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوی نے بولا کہ ہم پہلے بھی اپنے بابا کو تکلیف دے چکے ہیں، مجھ میں ہمت نہیں اس بار ان کا سامنا کروں، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم سب واپس چلے جاؤ۔ جب سارے بھائی فلسطین واپس چلے گئے تو بن یامین کے واپس نہ آنے پر یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے، اس لیے بن یامین کی جدائی وہ برداشت نہ کر پائے اور روتے روتے نابینا ہو گئے۔ بھائیوں نے سارا واقعہ بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تم اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو جیسے تم نے یوسف کے متعلق بنائی تھی، اور کہنے لگے کہ اب صبر ہی بہتر ہے، بے شک اللہ ہی حکمت والا ہے۔ اور اپنے بچوں سے کہا کہ تم مصر جاؤ اور عزیز مصر سے بات کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ پھر مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے کہا اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت دکھ پہنچا ہے، ہمارے بابا بہت بوڑھے ہیں، ان کی ضعیف عمر پر رحم کرے اور بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیران ہو کر کہا کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بن یامین ہیں۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے اور بولے بے شک اللہ نے تم کو ہم پر بڑھتری دی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ سے بھی دعا کی اپنے بھائیوں کے لیے کہ اللہ میرے بھائیوں کو معاف کر دینا، میں نے بھی انہیں ان کی خطا پر معاف کر دیا ہے۔ اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور بابا کو دینا اور ان سے کہنا کہ اپنی آنکھوں پر رکھ لے تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے، اور کہا اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ ان میں سے ایک بھائی کو اپنا کرتا دے کر پہلے ہی روانہ کر دیا۔ جب وہ راستے میں ہی تھا تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی اور کہنے لگے کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان کے سارے لوگ انہیں دیوانہ سمجھنے لگے اور جب ان کا بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہیں سارا واقعہ بتایا اور کہا بابا یہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، آپ اسے اپنی آنکھوں پر رکھ لو۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی اور یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں یہ نہ کہتا تھا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور کہا کہ میں کہتا نہ تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ بابا ہم گناہ گار ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم معافی مانگ لیں گے، لیکن وہ معافی نہیں مانگ پائے۔ پورے 40 سال تک وہ معافی نہیں مانگ پائے۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بنا کوئی معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی، اللہ سے معافی مانگی، پھر سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر کے لیے روانہ ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے۔ اتنے سالوں بعد ملنے میں دونوں باپ بیٹے کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ جب سارا گھرانہ وہاں پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا اور والدہ کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر سب سجدے میں گر پڑے اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، اور کہا اللہ نے مجھ پر بہت رحم کیا اور جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے، وہ بہترین حکمت کرنے والا ہے۔ بے شک یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں آپ نے دیکھا کہ 2 شخص ایسے تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی لمبی جدائی سہی اور ان کی جدائی میں اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے۔
دو شخص یہ ایسے تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کی، ایک ان کے بابا اور دوسری زلیخا۔ دونوں نے اپنے آپ کی بینائی تک کھو دی تھی ان کی یاد میں، اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے، اور ان کی محبت کا لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور یہ تھی یوسف علیہ السلام کی سٹوری۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔